میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں حق تعالی نے اپنے بندوں سے فرمایا ہے، اگر تم میری یاد سے منہ موڑ لو گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرو گے، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرو گے، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرا قانون سن لو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پھر میں تمہاری زندگی تلخ کر کے رکھ دوں گا۔ ہمارے ہاں تو آج کل ایک جملہ بولا جاتا ہے، بڑے تلخ ہیں بندہ مزدور کے اوقات۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ تلخ ہیں بندہ گناہ گار کے اوقات۔ جب حق تعالی زندگی کا لطف چھین لیں گے تو یہ جو ظاہری سامان راحت ہے یہ ہمیں کیا راحت پہنچائے گا؟ ظاہری اسباب ہمیں کیا سکون پہنچائیں گے جب خالق سکون خود فرما رہے ہیں میری یاد سے منہ موڑ لو گے، میرے سے تعلق نہیں رکھو گے، تو حق تعالی فرماتے ہیں کہ پھر میں تمہاری زندگی کو تلخ کر دوں گا، بہت مشکل بنا دوں گا، معیشت بھی تلخ، زندگی بھی تلخ۔ سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رہو گے، سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی بے مزہ ہوگی، لطف نہیں ہوگا اس میں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو خودکشیوں کی تعداد ہے یہ غریبوں میں تھوڑی ہے، امیروں میں زیادہ ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک تاجر ادھر فیصل آباد میں اس نے خودکشی کی، خود کو اور بچوں کو سب کو، بیوی کو ختم کیا کہ جی خسارہ پڑ گیا۔ حالانکہ اس کے پاس گھر ہے، سب کچھ ہے، گاڑی ہے، تھوڑا سا خسارہ ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مولا سے نہیں جڑا ہوا تھا، دل فقط دنیا سے جڑا ہوا تھا۔ تھوڑی سی دنیا ڈوبتی نظر آئی تو زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اور جس کا دل مولا سے جڑ جائے، اللہ تعالیٰ سے جس کا دل جڑ جائے، جتنا مرضی نقصان ہو جائے، اس کا ایمان ہے اگر یہ آزمائش آ گئی ہے، حق تعالیٰ نے اگر لے لیا ہے تو وہ دینا بھی جانتے ہیں۔ چونکہ ہم رزق کو اپنی عقل کا، اپنے ہنر کا اور اپنی چلاکیوں کا کمال سمجھتے ہیں، خدا کا فضل نہیں سمجھتے۔ اگر ہم اس کو مولا کی عطا سمجھیں تو پھر ہم مولا کے ساتھ جڑ جائیں کہ دینے والا تو وہ ہے۔ اگر پہلے باغ و بہار تھے، اب کوئی آزمائش آ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دوبارہ باغ و بہار آنا ہی نہیں ہے، چونکہ مولا سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اور حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت کا وہ بہت خوبصورت شعر، آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے دل نہ ملا۔ ظاہر دنیا دینداروں میں بھی ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں، دینی جماعتوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، دینی لوگوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، لیکن آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے دل نہ ملا، تمام عمر ناؤ پہ بیٹھے رہے، ساحل نہ ملا، کیونکہ مولا سے دل نہیں جڑا۔ ظاہری بس تھوڑا سا وہ بروپیوں والا ہمارا سٹائل ہے، ظاہری دینداری ہے اور اندر سے کھوٹے سکے ہیں، اور خدا کے دربار میں قیمت ہے اندر کی، باہر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ تعالیٰ جس کا مفہوم فرمایا ولیکن قلوب، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ خدا کے دربار میں دل کی قیمت ہے، برتن کی قیمت نہیں، برتن کے اندر کیا ہے اس کی قیمت ہے۔
ظاہری جسم بظاہر ابو لہب کا بڑا خوبصورت ہوگا، مگر خدا کے دربار کے اندر قیمت ہے تو بلال حبشی کی ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے، ان کے دل میں نیک اعمال ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ نماز جنازہ میں امام اسی لیے تو دل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پیٹ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، سر کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ دماغ فتنوں کی اماج گاہ ہے، پیٹ گندگی سے بھرا ہوا ہے، یہ دل ہی تو ہے جس کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اس دل کے مقابلے میں نماز جنازہ میں امام کھڑا ہے، کیوں؟ اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر نیک اعمال ہے۔ اور جنہوں نے دل کی صفائی نہیں کی، دل میں تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، مسلمانوں کی نفرت ہے، حرص، ہوس، لالچ ہے، گندگیاں سب بھری ہوئی ہیں دل میں، ان کے دل کی گندگی پھر ان کے پیٹ کی گندگی سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے تو اللہ والوں کے ہاں دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ جسمانی طور پر بھی اگر کوئی دل کا مریض ہے وہ بیچارہ مشقت کا کام نہیں کر سکتا، اور روحانی طور پر بھی جو دل کا مریض ہو گیا، اب آپ خود ہی سوچ لیں اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ ان آیات کے اندر یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اگر تم میری یاد سے منہ موڑ لو گے، مجھ سے تعلق نہیں رکھو گے، تو تمہاری زندگی تلخ ہو جائے گی، معیشت تلخ ہو جائے گی، بے سکون ہو جاؤ گے، یہاں پر سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون۔ سینکڑوں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب سکون نہیں ہے، آپ کو کیا بتائیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ تو بھائی سکون نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم مولا سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمیں تو بتایا جا رہا ہے تمہارے دلوں کا اطمینان تو مولا کی یاد میں ہے، اور اس دل کے اندر تو گند بھرا ہوا ہے۔ چار پیسے آگے کوئی حسینہ لے کے بیٹھا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا خواہشیں لے کے بیٹھا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی شان ہے، ہمارے دل کے رازوں کو چھپایا ہوا ہے، اگر اس کو کھول دیا جائے تو کوئی تمہارے سلام کا جواب نہ دے۔ کیا ہم گندگیاں لے کے پھرتے ہیں اس دل میں، اور یہ دل کی گندگی صاف ہوگی جب کسی دل والے کے پاس جاؤ گے۔ کس کے پاس جاؤ گے؟ اور دل والے کون ہیں؟ اللہ والے، جو اللہ سے محبت رکھنے والے، اللہ سے تعلق رکھنے والے۔ میرے محترم سامعین، یہ جو جہان ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بے شمار یہاں کرشمے ظاہر فرمائے، اور آپ کو پتہ ہے نا گھر میں مزہ آئے گا جب گھر والے سے تعلق ہوگا۔ کیوں جی؟ آپ بارات کے ساتھ جاتے ہیں، خوشی غمی پہ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کا کوئی جگری دوست بھی رہتا ہو، کوئی رشتہ دار جس سے آپ کی بڑی بلا تکلفی ہو، تو آپ بارات کے ساتھ جا کر اس کے گھر پہنچیں گے، سارا ٹائم وہاں اس کے پاس گزاریں گے۔ آپ کو لے جانے والے کہیں گے چوری صاحب آپ آئے نہیں، اتنی ڈشیں پکی ہوئی تھی، ایسے ایسے کھانے تھے۔ آپ وہاں پہ دال روٹی پہ خوش ہو گئے، کیوں؟ وہاں پر اس گھر والے سے آپ کا تعلق ہے، یہاں پر گھر والے سے تعلق نہیں، اس لیے بھاگ کے وہاں گئے۔ ہمارے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسے ہوا، دوست لے جاتے ہیں بارات کے ساتھ چلے گیا، وہاں ہمارا کوئی جگری دوست رہتا ہے، کوئی بچپن کا دوست ہے، کلاس فیلو ہے، تو ہم جلدی سے آنکھ بچا کے وہاں پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم آپ کو ڈھونڈتے ہی رہے، یہاں بڑی ڈشیں پکی تھی، بھئی ہم کیا کریں تمہاری ڈشوں کو، ہمیں ہمارا دوست مل گیا، ہم اس سے ملنے چلے گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اس کے ہاں دال چٹنی کھا کے خوش ہو گئے۔ کیوں؟ گھر والے سے تعلق ہے، یہاں گھر والے سے تعلق نہیں۔ یہی حال ہے، یہ دنیا میرے مولا کا گھر ہے، اللہ سے جب تعلق نہیں ہوگا دنیا بے مزہ ہو جائے گی، اور جب مولا سے اپنا تعلق مضبوط کرو گے دال روٹی کے اندر بھی مزہ آئے گا، پھر ہر چیز میں مزہ آئے گا۔
تو میرے محترم سامعین، آج ہماری بے سکونیوں کی وجہ یہ ہے، بے چینیوں کی وجہ یہ ہے، مولا سے تعلق نہیں ہے۔ اور جب اللہ سے تعلق ہوگا تھوڑے رزق پر بھی ہم راضی ہو جائیں گے، تھوڑی دنیا پہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ سے تعلق ہوگا پھر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگا، کوئی زبان سے ایسی بات نہیں نکالیں گے وہ فلاں ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، وہ ادھر کی دکان ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، وہ جی یوں ہو رہا، وہ یوں ہو گیا، جی کہے گا ہی نہیں۔ وہ مولا سے تعلق ہے اور وہ کہے گا جو قسمت میں تھا وہ مل گیا، اور جو قسمت میں نہیں بات ختم ہوئی۔ اور قرآن پاک میں حق تعالی فرماتے ہیں، فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ حق تعالی فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں رزق ہم تقسیم کرتے ہیں۔ رزق کون تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہی مومن کی شان ہے کہ خدا کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ ہم راضی نہیں ہیں، قناعت اسی کا نام ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ ہمیں تو شکوے شکایتیں ہیں، ہمارے دل کے اندر تو یہ ہے فلاں کو اتنا مل گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو وہ ہو گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میرے لیے یہ فخر کم ہے کہ اللہ نے میرے رزق کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے؟ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ تو اس نے اگر تھوڑا دے دیا ہے تو تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ۔ جب اللہ کہہ رہے میں تقسیم کرنے والا ہوں، کسی اور نے تو تقسیم نہیں کیا، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ ہم زبان سے کہتے ہیں مگر دل سے راضی نہیں ہیں۔ اب اللہ کا کر تو کچھ سکتے نہیں، کوئی بگاڑ تو سکتے نہیں، مگر دل سے راضی نہیں ہے، دل میں شکوے شکایت ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جس کا مفہوم فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے، اللہ اس کے کیے ہوئے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تم خدا کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ فرماتے ہیں جو تم نے عمل کیے نا نیک اعمال تھوڑے، میں تمہارے تھوڑے عمل سے ہی راضی ہو جاؤں گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ مگر ہمارے دل میں شکایتیں ہیں، شکوے ہیں، جی پتہ نہیں جی اللہ کی کیا مرضی ہے، یہ کیا ہے، یہ جملے بتا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں جی اللہ کی کیا مرضی ہے۔ صدقہ بھی کرتے ہیں، دکان بھی کیا، 3-4 کام بھی شروع کیے، پتہ نہیں جی اللہ کی کیا مرضی۔ میں نے کہا یہی مرضی ہے جو چل رہا ہے، جس کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کہا نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، بس یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ مولا جس حال میں رکھے بس وہی حال اچھا ہے، اس میں شکر ادا کرو۔ آج ہم نہ شکرے ہو گئے۔ آج کے دور میں ایک عام آدمی کو جو نعمتیں حاصل ہیں، پہلے دور کے بادشاہوں کو بھی یہ نعمتیں حاصل نہیں تھی۔ پہلے دور کے بادشاہ کے پاس تیز سے تیز رفتار سواری کیا تھی؟ گھوڑا تھا، اونٹ تھے، خچر تھے، گدھے تھے، یہ سواریاں تھیں۔ اور آج کی سواریاں دیکھو، کیسی لگژری بسیں جس پہ آپ سفر کرتے ہیں، لگژری ٹرینیں ہیں جس پہ آپ سفر کرتے ہیں، بعضوں کو اللہ نے اپنی سواریاں دی ہیں، گاڑیاں دی ہیں۔ تو پہلے دور کے بادشاہوں کو بھی یہ نعمتیں حاصل نہیں تھی جو آج ایک عام انسان کو حاصل ہے۔ مگر مجال ہے جو ہماری زبان سے شکر کا کلمہ نکلے۔ مر گئے، رڑ گئے، مندہ ہو گیا، خسارہ ہو گیا ہے، ہر چیز کا ریٹ نیچے چلا گیا، ہر روز صبح و شام یہی فون ہے۔ میں نے کہا کسی حال میں راضی بھی ہو تم؟ کوئی حکومت میں ملبہ ڈال رہا ہے، میں نے کہا پہلی حکومت نے مہنگائی کی، تم اس وقت بھی چیخ رہے تھے، اب یہ ریٹ نیچے لے کے آئے تو اب بھی چیخ رہے ہو تم نے تو جب چیخنا ہی ہے تو پھر چیخ ہی جاؤ۔ کیوں جی بھی اب بھی چیخ رہے ہو، پہلے بھی چیخ رہے تھے، جب تم نے چیخنا ہی ہے تو چیخو بھائی، جب شکر ادا کرنا ہی نہیں ہم نے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس پہ شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرو گے اللہ اوپر لے جائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے ہم اور زیادہ کریں گے۔ نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے نعمتیں اور ہو جائیں گی، عبادات پہ شکر ادا کرو گے اور عبادات کی توفیق ملے گی۔ جس چیز پہ شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری وہی چیز زیادہ فرما دیں گے۔
شکر ادا کرنے کا مزاج بناؤ۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے سے تعلق نہیں رکھو گے نا، یاد رکھو دنیا کے جتنے مرضی اسباب جمع کر لو بے سکون رہو گے، بے چین رہو گے، اور اگر یہاں پر تم دل کا چین چاہتے ہو، فرمایا پھر مولا کی یاد سے ہی تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا، اللہ کے تعلق سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، رخ انور زخمی ہے، لیکن حضور جو دعا مانگ رہے، مولا اگر تو میرے ساتھ ہے تو اس دکھ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہی سبق ہے امت کے لیے۔ یہ ظاہری تکلیفیں تو نبیوں پر بھی آئیں، حضرات صحابہ کرام پر بھی آئیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کو مولا کے ساتھ جوڑیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں۔ جیسے آج کل گھڑیاں ہیں نا واٹر پروف ہیں، کہتے جی موبائل ہے یہ بھی واٹر پروف ہے، پانی میں گر جائے کچھ نہیں ہوتا۔ جو اللہ سے جڑ جائے، جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ ان کے دلوں کو غم پروف بنا دیتے ہیں۔ باہر کے غم اس کے دل پہ اثر انداز نہیں ہوتے، دل مولا کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور پرسکون رہتا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ، وضو فرما رہے ہیں عصر کا، کسی نے آ کر اطلاع دی، حضرت اس زمانے میں جو کشتی جہاز سمندر میں اناج لے کے آ رہا تھا آپ کا، وہ ڈوب گیا ہے۔ اللہ والے آج کل تو کہتے جی اللہ والا وہ ہوتا ہے جو فقرا بھی ہو، بھوکا ننگا بھی ہو۔ مالداری ولایت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، یہ انگریز نے سوچ دی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو بھوکا ننگا ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کوئی 4 پیسے، یہ دنیا دار ہے جی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں دنیا دار کون ہوتا ہے۔ دنیا دار وہ ہے جو دین کے لیے، جو دین کو قربان کر دے دنیا کے لیے، وہ دنیا دار ہے، اور جو دین کو سر پہ رکھے اور دنیا کو قدموں کے نیچے رکھے وہ دین دار ہے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ جہاز ڈوب گیا، کچھ دیر خاموش رہے، فرمایا الحمدللہ، بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلے دن پھر کسی نے آ کے بتایا نہیں حضرت وہ آپ کا جہاز تو صحیح سلامت لنگر انداز ہو گیا ہے، آ گیا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر پڑھا الحمدللہ۔ اب مریدین نے پوچھا حضرت بڑی عجیب بات ہے، چلو خوشی کے موقع پر تو الحمدللہ آپ پڑھیں کہ جہاز صحیح سلامت آ گیا، اناج بچ گیا، لیکن غم کے موقع پر الحمدللہ پڑھنا سمجھ میں نہیں آیا، وضاحت فرما دیں۔ ہم جیسا کوئی نالائق ہوتا تو جلدی سے فتویٰ لگا دیتا، تو ہمارے پاس مشین ہے نا جی فتووں کی، وہ جو مولوی بنے پھرتا ہے، دیکھو جی شیخ بنا پھرتا ہے، یہ دیکھو جی ہمارے پاس مشین ہے نا، فوراً فتویٰ لگا دیتے۔ کم ظرف ہے نا، یہ کم ظرفوں والا طریقہ ہے۔ بھائی نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لو، تم کون سے حجت الاسلام ہو بھائی، تم کون سے کو دین کو سمجھ رکھتے ہو، پوچھ لو اس سے۔ 2 مسئلے یاد کر کے جناب پتہ نہیں تم تفتزانی بن کے کیا بن کے بیٹھ گئے ہو، پوچھ لو اس عالم دین سے، کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی۔ اب مریدین نے پوچھا حضرت بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا سنو بھائی، جب آپ نے مجھے بتایا کہ میرا جہاز ڈوب گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، تو میں نے اپنے دل کے اوپر غور کیا۔ اس دل کا جو رابطہ حق تعالیٰ سے ہے، اس رابطے میں کوئی فرق تو نہیں آیا، کوئی شکوہ شکایت تو نہیں آئی دل میں کہ اللہ نے میرا ہی جہاز ڈبونا تھا، میں اس کا مقبول بندہ ہوں۔ جب میں نے دیکھا کوئی شکوہ شکایت نہیں، معمول کے اوپر ہے، تو میں نے اس کے اوپر پڑھا ہے الحمدللہ۔ اگلے دن تم نے بتایا جناب جہاز صحیح سلامت آ گیا، اناج بچ گیا ہے، تو میں نے اس پر نہیں پڑھا، میں نے تو اس دل کو پھر دیکھا ہے، خوشی سے اچھلا تو نہیں، ہاں دیکھا نا تو مقبول بندہ ہے، تیرا نہیں بچانا تو بچانا کس کا تھا، کوئی بڑائی تو نہیں اندر آئی۔ جب میں نے دیکھا کہ دل اپنے معمول پر ہے اور مولا سے جڑا ہوا ہے اور مولا کے ہر فیصلے پہ مطمئن ہے، تو فرماتے کہ میں نے اس کے اوپر پڑھا ہے الحمدللہ۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ اچھا ایک ہم بھی ہیں
نقصان ہو جائے. نمازیں بھی پڑھتے ہیں جی, پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہے. اچھا جی, نمازیں پڑھ کر کو خدا پہ احسان کر رہے ہو؟ اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, تمہاری نمازوں سے بھی بے نیاز ہے. عبادات کرتے ہو, نمازیں پڑھتے ہو اپنے لیے, خدا کے لیے نہیں. ساری دنیا اس کی فرما بردار ہو جائے, اس کی خدائی میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوگا, اور ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے, تو اللہ کو کسی بھی عدم اعتماد کا ڈر نہیں ہے, کوئی اس کی حکومت میں کمی نہیں آئے گی. ہم عبادت کرتے ہیں, کوئی خدا پر احسان نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہمارا کیا احسان ہے اس پر؟ یہ تو اس کا فضل و کرم ہے. یہ اصل میں محبت کی کمی کی دلیل ہے. جو عاشق ہوتا ہے محبوب پہ احسان نہیں جتلاتا, چونکہ مولا کی محبت نہیں دل میں, مولا کا تعلق نہیں ہے, اس لیے احسان جتاتے ہیں. جی نماز پڑھی ہے جی, روزہ رکھا ہے جی, فلاں کیا ہے جی, اتنے حج کر لیے, فلاں کر لیا. تم شکر ادا کرو کہ اس نے ان چیزوں کی تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے, تمہیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو میرے محترم سامعین, حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھ سے دور ہو جاؤ گے, میرے سے تعلق مضبوط نہیں رکھو گے, تو فرمایا دنیا تلخ ہو جائے گی, کان کھول کے سن لو. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے, ذکر سے مراد قرآن کی تلاوت بھی ہے, ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہے, ذکر سے مراد اللہ کی فرما برداری بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی بھی ہے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے, یہ جو عربی زبان ہے نا, اس کے ایک لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا, یہ بڑی فصیح بلیغ زبان ہے, ایک ایک لفظ کے 25-25 معنی ہوتے ہیں. بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں جی فلاں ترجمے میں یوں لکھا, فلاں, کسی نے کوئی معنی لیا, کسی نے کوئی معنی لیا. تو اس لیے عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے, اور اردو زبان اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, تو اس کے یہ سارے ترجمے بنیں گے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے, معیشت تلخ کر دیں گے. مولا سے تعلق نہیں, اب ایمان والا تو ہے لیکن نیک اعمال نہیں, مولا سے جڑا ہوا نہیں, فرمایا یہ بھی مصیبت میں گرفتار ہوگا. ہمارے بہت سے لوگ کافروں کی مثالیں دیتے ہیں, وہ دیکھو جی ان کے وہاں یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. کرگس کا جہاں اور ہے, شہیں کا جہاں اور ہے. ارے کافر کی اور زندگی ہے, تمہاری اور زندگی ہے. اللہ کے نبی نے بھی اس کو واضح فرما دیا, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. آپ کی جنت یہاں نہیں ہے, آپ کی جنت اگلے جہاں میں ہے, عالم برزخ کے بعد عالم بقا ہے. اللہ ہم سب کو وہ جنت کا مقام نصیب فرمائے. کافر کی یہاں جنت ہے کیونکہ اس کا آخرت میں کچھ نہیں ہے, آپ اس کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ تو فرمایا اگر ایمان قبول کرنے کے بعد نیک اعمال میں نہیں لگے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں لگے, اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا, اس کی محبت دل میں نہیں بسائی, تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں تلخ کر دوں گا سب کچھ. زندگی بھی تلخ, تمہاری معیشت بھی تلخ, دنیا بھی تلخ, اتنی تلخ کہ اکتا جاؤ گے اس سے. فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نبینا کر کے اٹھائیں گے, بینائی کی نعمت وڈرا کر لیں گے, اور وہ چیخے گا, روئے گا میدان محشر میں. لکھا ہے کہ 50 سال تک وہ نبینا پن میں دھکے کھاتے رہیں گے, دھکے کھائیں گے وہ, پھر بعد میں آنکھیں ملیں گی. اب وہ سوال کریں گے, قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. عرض کریں گے الہ العالمین ہمیں آج نبینا کر کے کیوں اٹھا دیا, حالانکہ ہمیں تو دنیا میں بڑی خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی تھیں, یہاں کیا ہو گیا, ہمیں کیوں نبینا کر کے اٹھا دیا.
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے سامنے میرے قرآن کی آیات آئیں، تمہارے سامنے میرے احکامات آئے، تو نے ان سے آنکھیں بند کر لیں، بھلا دیا سب چیزوں کو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن ہم نے تمہیں نبینا کر کے اٹھا دیا، یہ سزا تمہیں اس لیے ملی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں جو حد سے تجاوز کر جائیں اور ہمارے قرآن کی آیات کے اوپر ایمان نہ لائیں، ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا سخت عذاب ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو بتا دیا اگر تم نیک اعمال میں نہیں لگو گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں لگو گے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کرو گے، تو فرمایا پھر یہ سزا تو تمہیں دنیا میں ملے گی، چاہے ساری دنیا کے بادشاہ کیوں نہ بن جاؤ، ساری دنیا کی نعمتیں کیوں نہ اکٹھی کر لو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لے آئے مرد ہو یا عورت اور نیک عمل کے اندر لگ جائے، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم انہیں پر لطف اور پر سکون زندگی عطا کریں گے۔ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ قرآن نے واضح کر دیا ہے اگر سکون چاہتے ہو تو مولا کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو سکون ملے گا، اگر اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے تو سکون نہیں ملے گا، جو مرضی کر لو بھائی۔ تو میرے محترم سامعین، کافر کی جو بہار ہے وہ باہر کی ہے اور مومن کی جو بہار ہے وہ اس کے اندر کی ہے، یہ فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ کافر کہتا ہے میں اندر سے بے سکون ہوں، چلیے کو باہر کا ایسا ماحول ملے کہ میں پرسکون ہو جاؤں، کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو نظارہ مل جائے میں پرسکون ہو جاؤں، وہ کہتا ہے موسیقی سننے کے لیے مل جائے میں پرسکون ہو جاؤں۔ اور کسی جاہل نے کہا کہ یہ موسیقی روح کی غذا ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں ترمیم کر دو تھوڑی سی، یہ جہنمی روحوں کی غذا ہے۔ کس روح کی غذا ہے؟ اور قرآن کی تلاوت یہ جنتی روحوں کی غذا ہے۔